اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سچ فرمایا اللہ۔ محترم حضرات، یہ سورۃ القریش ہے اور اس کی صرف 4 ہی آیتیں ہیں اور ایک رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ 106 نمبر کی سورہ ہے۔ قریش یعنی قریش کا خاندان جو مکہ میں بستا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھا۔ تو اس سے پہلے جو سورہ علم ترى ہمارے سامنے گزری، سورہ فیل گزری، تو واقعہ یہ تھا کہ وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کر رہے تھے۔ تو بتایا گیا کہ یہ تمہاری ساری شان و شوکت اور یہ جو تم یہاں رہ رہے ہو، یہ بس صرف اللہ کے فضل سے ہے، اور تم اسی کے گھر کی عبادت نہیں کر رہے، جبکہ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ابرہہ آیا تھا گرانے کے لیے مکہ کو اور وہ کعبہ کو، اور اس نے نہیں ڈھا سکا، پرندے آ کر کنکر مارے اس پر، اور 60,000 کی فوج تمہارے سامنے جو ہے تتر بتر ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا۔ پھر کیا بات ہے کہ تم نے جب کسی کو بلایا تھا، اس میں بھی آیا، اس سے پہلے کی صورتوں میں ہم نے بتایا کہ حضرت عبد المطلب جو تھے اس وقت، انہوں نے جا کر جو دعا کی تھی وہ یہ تھی، اللہ سے دعا کی، اللہ تو اپنے گھر کو بچا۔ ان سے بھی کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بچائے گا۔ اس میں 360 بت تھے، کسی نے بھی کسی بت کی طرف سے نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اور یہ بت جو ہیں سفارشی ہیں ہمارے، اگر ہم ان کی پوجا کریں گے، ان کی آرادھنا کریں گے، یہ تو خدا کے پاس ہم کو اچھا مقام دلائیں گے، یا خدا کے پاس ہماری بگڑی کو بنا دیں گے۔ یہ ان کا جو ہے تصور تھا۔ لیکن اس پہ اتفاق تھا کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، تو اس میں اور توجہ دلائی۔ تو ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا قصی بن کلاب نام تھا ان کا، تو یہ پورا قبیلہ بکھرا ہوا تھا، ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ کعبہ جب بنا تھا تو کعبہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا وہاں، پوری مٹی میں، کبھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا تو وہ تھا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی فصل نہیں آتی تھی، وہ ڈوب گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر وہاں زمزم نکلا پانی، پھر بستیاں بستے گئیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ امن رکھا ہوا۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کو جو ہے حاصل تھی۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا، یہ قبیلے نے توجہ نہیں دی، تو اسماعیل علیہ السلام کا بھی قبیلہ بہت تتر بتر ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہوتا ہے خاندان میں بھی، ایک آدھ آدمی بہت سمجھدار نکلتا ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، پھر وہ سب کو جمع کرتا ہے، سب کو قربانی دیتا ہے۔ ہر جگہ نا اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو ایسی صلاحیتیں نہیں دیا، کچھ لوگوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ خاص پیدا کرتا ہے، خاص لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ تو یہ قصی بن کلاب جو تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ غور کیا کہ بھئی تجارت بہت اچھی ہوتی ہے یہاں، اور انہوں نے دیکھا کہ ایران ایک راستے پر قابض ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے ایسا راستہ بنائیں گے تو یہ تجارت سے ہم بہت پیسے والے بھی بن سکتے، عزت بھی ہم کو مل سکتی ہیں، تو ہم کو یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے پورے خاندان کو وہاں پر جمع کیا تھا۔ پھر ان کے بیٹے ہو گئے، 2 بیٹے تھے، ایک عبد مناف تھے اور ایک دوسرے تھے۔ عبد مناف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشم کے والد پردادا کے، تو وہ ان کا نام بہت مگر پہلے سے چلن میں تھا، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، مگر جتنے حاجی لوگ آتے تھے ان کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ کام کرتے تھے، بہت خوشی سے کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا یہ سب اللہ کی برکت ہے اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر ان کے جو ہے 4 بیٹے ہو گئے، ان میں سے ایک تھے ہاشم۔ ہاشم جو ہے پردادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ سکڑ دادا تھے جو میں نے کہا پہلے۔ تو وہ ہاشم جو تھے، ان کے زمانے میں پھر اور زیادہ ترقی بھی ہوئی، اور جو ہے ڈیولپمنٹس بھی اس کے سلسلے میں ہونا شروع ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ
کہ جب ان کی ترقی ہوئی اور یہ آگے بڑھ کر کام کرنے لگے تو عزت بھی بڑھی ان کی، اور لوگوں میں ایسی دھاک بڑھ گئی. کعبہ آیا تو کعبہ کے اندر حج کو انہوں نے برابر شروع کیا. اب جو قبیلے دوسرے جاتے تھے وہ سیف نہیں رہتے تھے. وہاں کیا ہوتا تھا، کوئی بھی قبیلے کو لوٹ لیتے تھے، مار دیتے تھے. لیکن یہ معلوم ہوا کہ یہ جو متولی ہیں کعبہ کے، تو ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ہلاتا. کوئی اکیلا آدمی نہیں جا سکتا تھا وہ زمانے میں. ایسا نہیں تھا جیسا ہم جاتے ایک چکر مار کے آ گئے، ہے نا. اب لنچنگ وغیرہ تو بہت کم ہوتی ہے، کہیں تو بھی ایسا پکڑا گیا اکیلا. مگر پہلے تو کیا ہوتا تھا، کس کی بھی ہوتی تھی، کس کو بھی پکڑ کے یا تو اس کو غلام بنا لیتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم رہا کہ یہ کعبہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں تم کہیں بھی جاتے تھے. اچھا تاجر یہ بن کے چلے جاتے تھے تو دوسرے تاجروں کو لوگ لوٹ لیتے تھے، مگر معلوم ہوا نہیں مکہ کا ہے، قریش کا ہے، بولتے ختم. مطلب پنڈت کے جیسے وہاں کے پورے مزاور، تو ان کا بہت بڑا رسپیکٹ تھا پورے اس کے اندر. تو ان کے قافلوں کو اچھا ٹیکس بھی نہیں لیتے تھے. دوسرا قافلہ آتا تو ہر قبیلے والا ٹیکس وصول کرتا تھا، پھر اس کی خوشامد کرنا، اس کو ٹیکس دینا، اس سے پرمیشن لینا. مگر مکہ کے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ان کا قافلہ گیا پوچھو. اچھا انہوں کیا کرتے تھے، کچھ لوگ تو جو ہے تجارت کرتے تھے، کچھ لوگ اس میں پیسے لگاتے تھے. آج جو شیئر مارکیٹ ہے وہ اسی پہ ٹھہرا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی وہ کی اسی کی بنیادوں پہ پورا شیئر مارکیٹ آج کھڑا ہوا ہے کہ پیسے کسی کے لگتے ہیں، کام اور کوئی کرتا ہے، اور کیسا شیئر کی تقسیم ہوتی ہے وہ. تو یہ کام تو جو لوگ پیسے لگاتے تھے ان کا بھی فائدہ ہوتا تھا. لیکن یہ لوگ اس وقت دل کھول کے، مگر اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو بہت کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اپنے طرف سے خرچ کرتے تھے کعبہ کے وہ حج کے موقع پر. تو ان کا جو ہے ریسپیکٹ بڑھتا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سب نعمتیں تم کو کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کعبہ کی طرف سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہو رہی ہیں تمہارے اوپر. اور تم آج اسی اندر دوسرے بت لا کے بٹھا دیے سارے 360. اچھا وہ کیا دے رہے ہیں آپ کو، ان کی کیا اہمیت ہے. اور جب سچے رسول تمہارے درمیان میں سے آ گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم جو ہے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہاں یہ بات کہی گئی لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس. مانوس ہونا بولے تو ہم یہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ دوستی ہوتی، الفت بھی کہتے ہیں. کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، دل لگ گیا تو اچھی دوستی، نہیں وہ ان سے بہت مانوس ہیں، وہ ان کا بہت جمتا ہے، الفت ہوتی ہے. اچھا کبھی کبھی آدمی عادی ہو جاتا ہے، عادی ہونے کو بھی کہتے ہیں کہ نماز کا عادی ہو گیا، کوئی چیز سفر میں جانے آنے کا بھی عادی ہو گیا. اب کچھ لوگوں کو ایسا ہے سفر ہی نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں سفر بولے تو ان کے واسطے کوئی مشکل ہی نہیں، اٹھائے بیگ ڈالے کہ جلدی سے نکل گئے، مانوس ہو گئے. یہ اللہ کا کرم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو مانوس کر دیا، تم کو سفر کرنا تمہارے لیے آسان کر دیا. تو یہ کیا کرتے تھے، گرمی کے دنوں میں ادھر یمن کی طرف چلے جاتے، اور پھر سردی کے دنوں میں فلسطین کی طرف جاتے تھے. تو اتنا مال ان خرید کے بھی لاتے تھے، بیچتے بھی تھے، اور وہاں ان کا بازار بھی بہت زبردست لگ گیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ یہ میری کرپا ہے، میرا فضل ہے تمہارے اوپر کہ یہ سب میں نے تم کو کیا. میں نے تم کو اتنے اچھے تجارت سکھائی، اور تمہارے پاس جو یہ پیسہ آ رہا ہے تو اب کس کے بل بوتے پہ آ رہا ہے. پھر یہ بتایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کعبہ کو نہ بچاتا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کعبہ کو نہ بچاتا اس وقت ابراہہ سے، تو کیا تم نے اس کی حفاظت کی تھی اور منہدم ہو جاتا، پھر تمہاری کیا شان رہتی. لوگ کہے گا تھا ان کا کعبہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کی پوری ساخت، اور ان کو پھر ویسے بھوکے مرنا پڑتا جیسا قسی بن کلاب سے پہلے بھوکے مرنا پڑ رہا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا یہ میرا کرم اور میرا فضل ہے، تو میں نے مانوس کیا اور تمہارے کو تجارت بھی سکھا دیا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو اس پہ سے اپنا بھی لگانا چاہیے. ہم بھی کتنے مطمئن ہیں یہاں پر، اللہ نے کتنا اچھا ملک ہم کو دیا ہے، ہم کتنے سکون سے اپنا بزنس کر رہے ہیں، کتنا سو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آ رہا ہے. تو یہ شکر اس کا کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی یاد کرنا چاہیے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے. اب اتنا کھا پی کے بھی آدمی نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، روزانہ قرآن کو ایک آدھا گھنٹہ بھی نہ دے، تو پھر اس نے کیا شکر ادا کیا. حالانکہ یہاں کے سارے غریبوں کی مدد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے. تو یہ مسئلے کون حل کرے گا، پورے ملک کے مسئلے؟ یہ پورے ملک کے مسئلے حل کرنے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے. تو وہاں بھی یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم آگے بڑھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے تم ساتھ دیتے، کیونکہ اللہ نے تم کو جو ہے نا اس سلسلے میں عادی کر دیا تھا، مانوس کر دیا تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تمہارا کام کیا تھا کہ تم اس رب کے گھر کی عبادت کرتے. اس کے واسطے بیت اللہ کہتے ہیں. اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے.
اب کسی نے کہا گھر ہے تو کہ اللہ تبارک تعالیٰ رہتے کیا اس کے اندر؟ تو رہنے کا گھر نہیں رہتا، ایک نشانی، مطلب سجدہ کی درس کریں گے آپ کیسا کریں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ایک گھر بنا دیا. اب ہر پل جو ہے خربوں نور وہاں پر اتر رہا ہے، اللہ کا نور وہاں اتر رہا ہے، اللہ کا فضل وہاں اتر رہا ہے. کعبہ میں صرف کوئی جا کے بیٹھا تو ایسا ہے عبادت کرنے کے جیسا ہے. جو کعبۃ اللہ میں 1 رکعت نماز ادا کرے گا تو ایسا ہے کہ اس نے 1,00,000 رکعتیں نماز پڑھی. اب بتائیے کتنا فضل ہے، کتنی رحمتیں ہیں وہاں پر. خالی کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، بہت ثواب ہے. ایسا کعبہ کو آپ دیکھ رہے، کعبہ کو دیکھنا ثواب. اور کعبہ پہ جیسی نظر پڑی، کسی نے دعا مانگی تو وہ دعا اس کی جو ہے قبول ہوتی ہے. تو اتنی اچھی چیز ہے. تو تم کو تو یہ چاہیے تھا کہ تم ٹوٹ پڑتے اس پہ، تم اللہ کی بندگی کرتے، اس کعبہ کی جو ہے نا رب کی عبادت تم کرتے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. پھر کہا کہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا. یہ 2 چیزیں ہیں، دیکھیں بہت بڑی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تو میں نے ان کو کھانے کو دیا. بھوک بہت بری چیز ہے، بہت بری. جس کے پاس کھانا نہیں، پوچھئے ہم تو پہلے ڈرامہ دیکھتے تو اس کے اندر بتاتے تھے بھوکا ہے، ایک عورت کو 3-4 بچے ہیں، کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، کیا پریشانی، بچے کو دودھ نہیں ہے. بھوک کسی سے پوچھئے، بڑے بڑے لوگ بھی، کروڑپتی لوگ بھی ایسے گزرے ہیں. ان کے انٹرویو لیے یہ جو رمضان میں بیچتے ہیں کشف بنا کے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت میری بچی بیمار تھی، میرے پاس پیسے نہیں، کچھ دوا لانے کو پیسے نہیں تھے میرے پاس، بس ہم دعا کر رہے. تو پیسے نہیں رہتے آدمی کے پاس، دوا کو پیسے نہیں، کوئی کھانا لانے کو پیسے نہیں، پیٹ میں کچھ ڈالنے کے واسطے اناج نہیں ہے. اور تو ایسے وقت سب دشمن بن جاتے. تو یہ بہت برا ہے کہ آدمی اگر کھانا کھا رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بولتا ہے کہ بہت بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو کھانا مل گیا، 2 نوالے روٹی مل گئی تھوڑا، تو یہ بہت بڑا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب پیدا کر رہا ہے زمین سے اور تمہارے پاس لا رہا ہے، تو پہلا تمہارا شکر ادا تم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم روٹی. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اور دوسرا ہے خوف. عرب کا وہ ماحول تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کوئی بستی محفوظ نہیں. اس سے پہلے ہم سورہ عادیات میں ہم نے پڑھا، ایک گھوڑے آتے تھے، آ کر جو ہے پورے کے پورے جو ہے حملہ کرتے تھے. کر دیا، اب رات میں لوٹ کر لے گئے، بچوں کو بھی غلام بنا دیتے تھے، عورتوں کو بھی لے کر چلے جاتے تھے، پورا خاندان تہس نہس، پورا برباد. صبح میں دیکھے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اور کبھی انہوں آتے تو کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی، ہر وقت رات میں ان کا دھڑکا رہتا تھا. اب آیا کیا، کھڑبل کی آواز آ گئی، حملہ کرتے کیا، وہ مقابلہ کرنا کیا، ہتھیار رکھنا کیا. بالکل ایسا ہتھیار رکھ کے، ہاتھ پہ ایسا ہتھیار رکھ کے سوتے تھے. روز، ایک دن کی بات نہیں تھی، روز کا تھا. اور مکہ والوں کو کیا ہو گیا تھا، خوف ہی نہیں، امن کا شہر. وہاں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا تھا، وہاں چونٹی کو بھی کوئی نہیں مار سکتا، اور کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا، حرم تھا وہ پورا. تو وہاں کبھی حملہ ہونے کا، یہ لوگ رات میں بہت اطمینان سے سوتے تھے، تو ان کی صحتیں اچھی ہو جاتی تھیں، ان کو سکون ملتا تھا، کھانے کے لیے ملتا تھا. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں. قرآن مجید نے دوسرے جگہ بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سب کو آزما کے دیکھتا ہے. یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف. اللہ تبارک تعالیٰ تم کو کبھی بھوک سے آزماتا ہے کہ بھوک کے رہ کے بھی تم بے معنی کرتے کہ اللہ کی طرف جاتے، کہ بے معنی کر کے کچھ ہاتھ مار لیتے، خدا نہیں دیکھ رہا بول کے. اور خوف سے بھی، تو خوف بھی ہوتا ہے، کبھی دنگے ہوتے، فساد ہوتے. اب لنچنگ ہوتی، کیسا ہو، میں بھی گیا ہوں ایک وقت علی گڑھ میں، فساد ہو گیا، یہ ہو گیا. اب پورے میں اور نیئر صاحب دیکھنے کو گئے، وہاں کیا ہوا، جانا تھا، عیسائیوں کے ذمہ دار تھے، ہم دیکھنے کے لیے گئے. اور پورے ٹرین سے جا رہے ہیں ہم، ایسا ٹرین سے جاتے کے ساتھ پورا سب سہمے بھی، غیر مسلم بھی سہمے، مسلمان بھی سہمے. اب کون کس کو مار کے پھینکتے نہیں معلوم، سب کا خوف ایک دوسرے کے نظر. اور اتنے میں کیا ہوگا، ایک جگہ گاڑی تھوڑی سی رکی بابا، اور زور زور سے مارنے لگا دروازے کو، کھوڑ 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 کھوڑ. دروازے بند تھے، سب کو کھول رہا نہیں، ادھر سے بھی نہیں، اور سب ڈر گئے. اب اندر وہ فوج ہندوؤں کی آتی کہ مسلمانوں کی آتی نہیں معلوم. پھر انہیں زور سے بولا چائے والا، بولا چائے والا تھا، مگر ڈر گئے تھے اتنا، ہے نا. تو ایسا ڈر جاتا ہے آدمی خالی آ رہے بولے چائے والا بھی آ گیا تو ڈر گیا انہیں اس کے وجہ سے. تو خوف کا عالم نہیں دیکھا آپ نے. جب اب ایکشن میں یا پولیس ایکشن میں یہ بھاگ کے جا رہے، فوج آ گئے، کیا لوگوں نے بتایا کتنے عورتوں کے حمل گر گئے ڈر کے کہ آ رہی فوج، آ رہی، مر گئے. کتنے لوگ اب یہاں حیدرآباد میں فوج آ رہی بول کے لڑکیوں کو جو ہے زہر دے کے مار دی کہ معلوم نہیں فوج کیا کرتی. اب گئے نہیں، فوج گئی نہیں وہاں تک،
حیدرآباد میں کچھ بھی نہیں، ڈر خوف، جب خوف کا عالم رہتا ہے نا، یہ جنگ کا اس وقت اس سے پہلے گیا، وتواصوا بالحق وتواصوا، صبر کرنا، صبر جمے رہنا، ڈرنا نہیں چاہیے، کچھ بھی ہوگا، موت اپنے وقت پہ آنے والی ہے، اس وقت کیا کیا تدبیر ہوتی ہے، یہ پہلے سے ڈر کے بھاگ جاتے کیا؟ ایمان نہیں سکھاتا، آدمی بولتا ہے مومن ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا جب ایسی کیفیت آئی اس میں جس نے پیٹ پھیرا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مقابلہ کرنا ہے سیدھا، ارے کوئی تم کو مار کیسا کھاتے ہیں، خود مقابلہ کرنا چاہیے نا، سیکھنا چاہیے، کراٹے سیکھنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے، مارتے جا رہے ہم مار کھاتے جا رہے، یہ کوئی بھی نہیں، ہاں اس میں مر بھی گئے تو شہید بولے تو ان کا بہت بڑا مرتبہ یہاں سے وہاں تک۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو اس میں سے آزمائیں گے، ضرور ہم آزما کے دیکھیں گے، کبھی تمہارے کو بھوک سے آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی جان کے گھاٹے سے، ایسا بیماری آ جائے گی، لوگ مر رہے، اب اس کے اندر بھی خدمت کرنے کو نکلتے کہ گھر میں ڈر کے بیٹھ جاتے ہے نا، کچھ لوگ باہر نکلے اچھی خدمت کریں، ارے جنازے کی غسل دینے کو تیار نہیں تھے لوگ، ماں باپ کو نہیں کر رہے تھے، آپ دیکھیں نا اتر پردیش میں اپنے گھر کے رشتہ داروں کو لے جا کہیں بھی نالی میں ندی میں کہیں بھی پھینک دے رہے ڈر کے، کتنی بری حالت کے ساتھ کی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ بولتا ہے کہ اس وقت بھی تم صبر کرو، اگر تمہاری موت آئی تو تم مرو گے اور نہیں آئی تو ثابت قدم رہو، ہاں احتیاط پوری برتنا چاہیے، وہ لگانا ہے، دوا لگانا ہے، جتنا بھی پریکاشنز لینا چاہیے، احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے، مگر ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی ایسا موت بھی دے دیتا ہے، خاندان میں لوگ مر بھی جاتے ہیں، کرتے، آزمائش آ سکتی ہے، کچھ بھی آزمائش آ سکتی ہے، تو اللہ کبھی کبھی گھاٹا ہو جاتا ہے، گھاٹا ہو گیا کہ فصلوں کا گھاٹا ہوگا، یہ گھاٹا ہوگا۔ اب تم دیکھیں کہ جو کافر رہتا ہے یا انکار کرنے والا رہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں، تو آپ دیکھتے پورا خاندان خودکشی کر لیتا ہے، کیا ہوا؟ اس کو گھاٹا آ گیا تھا، اس کا دیوالا نکل گیا، انہیں لکھتا ہے اتنا قرضہ میں نے لیا تھا، میں ادا نہیں کروں تو ہم نے اپنے پورے بچوں کو پہلے زہر کھلایا، اب ہم کر کے مرے۔ ارے اسلام نے بولا غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں، آزما رہے ہم تو تم ڈٹ کے کھڑے رہو، جو ثابت قدم رہا اس کے لیے جنت ہے۔ صبر کے معنی چپ بیٹھنے کی نہیں ہے، کوشش کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، ایمان کے ہیں، دعوت کے ہیں۔ اب اگر وہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو پکڑ لیے دعوت کے کام سے تو کیا ڈر جانا ہے؟ نہیں، لوگ دوسری دعوت دیں گے، بھائی دعوت دینا تو سمویدھان میں ہے، دیں گے تو کیا روکیں گے؟ کیا آگے انشاءاللہ مولانا بھی وہاں کئی پولیس والوں میں کام کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ آزمائش آتی، دیکھیے آزمائش آ گئی، اب مولانا کے ساتھ آزمائش آئی، حالانکہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن آج آزمائش ہے کہ ان کو اللہ جیل میں پہنچے، تو کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے تھے، تو یہ تو تقاضۂ دین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسا آزماتا ہی ہے، اب اس کے بعد بھی تو کام کرتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہو، تو یہ ایسے آزمائش آتے ہیں، یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، پورے دین نے یہی سکھایا۔ اور یہاں قریش کو یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ نعمتیں اللہ کی عبادت کے نتیجے میں ہیں، اگر تم نے نہیں کیا تو تم پہ پرابلم آئے گا۔ ہوا بھی ایسی، پھر ہوا کیا؟ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، وہ مدینہ میں گئے، پھر مدینہ سے پوری فوج لے کر آ گئے، تو پھر سارے سرنے کو ہو کے ختم، کیا رہا؟ راج رہا کہ تاج رہا؟ کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا اس کو کعبے کی چابی دی، جس کو چاہا حکومت دی، سب اللہ بول بالا ہوا۔ تو آج بھی یہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا، جو اللہ کا ہو کے رہے گا، تو دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ یہ پکی بات یہ لیلاف قریشی کے ذریعے سمجھائی گئی، اور آج بھی دیکھیے مکہ امن کا شہر ہے، یہاں لاتور میں کوئی واقعہ ہو سکتا ہے نا؟ کبھی آپ نے سنا کہ مکہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، چوری بھی نہیں ہوتی۔ ہم ایک وقت گئے مدینہ میں، ہمارے بھائی کا موبائل جو ہے وہ ٹیکسی میں بھول گئے اتفاق سے، اب گئے تو یاد آیا، انہوں نے بولے ارے میں نے تو ٹیکسی میں بھولا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ مدینہ ہے، وہ خود فون کرے گا۔ بیچارے نے پورا فون کیا، عربی میں بات کر رہا تھا، ہمارے بھانجے کو عربی آ رہی، اس کو دیے، اس نے بولا ارے بھائی آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ اب میں دوسری طرف آیا ہوں، بولے لیکن آپ کا لا کے دیتا ہوں، واپس موبائل واپس لا کے دے دیا اس نے، کہا کہ صاحب یہ کچھ پیسے رکھو، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہاری ٹیکسی، نہیں صاحب یہ میرا فرض ہے، میں اللہ کے رسول کے گھر پہ رہتا ہوں، دار میں رہتا ہوں، میں ایسا کام کروں گا۔ امن کا شہر ہے مدینہ بھی، کچھ نہیں، آپ اکیلے جا کے کہیں بھی سو جائیے، کچھ نہیں۔ اور اللہ نے اپنے بھارت کو بھی ایسے بنایا، مسجد میں آپ آرام سے سوئیے، کوئی خوف نہیں، آپ اپنے گھر میں جا کے بھی آرام سے سو جائیے، کوئی خوف نہیں، رات میں ٹریول سے عورت بھی، ایک عورت دوسری طرف تک جا رہی ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، ہمارا بھارت خراب نہیں، بہت اچھا ہے، اس کو ہم کو اور اچھا بنانا ہے، اس میں تھوڑی سی جو کمزوریاں رہی وہ پورا نکالنا ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس جگہ ہم کو رکھا ہے، دیکھیے بارش آ رہی ہے، کھانے کو ہم کو ہر چیز مل رہی ہے، تو کتنا ہم کو عبادت کرنا چاہیے، کتنا خدا کا ذکر کرنا چاہیے، کتنی تسبیح ہماری زبانوں پہ رہنی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، آج بھی ہم مسجدیں قائم ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے تو یہ رحمتیں آ رہی، اگر سب کے سب پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں آئیں گی۔
تھوڑی کوشش کے نتیجے میں اتنا ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بھی بچا لیا، ورنہ بہت خراب حالت تھی یہاں حیدرآباد اسٹیٹ کی بھی اس کے بعد، لیکن اللہ نے ہم کو بچایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے میرے بچانے کا یہ تم صلہ دو کہ تم واقعی خدا کے بندے بن جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.